ناظرین، اب تک کی سب سے بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ شہباز شریف کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ کو میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف کو ضمانت خارج ہونے پر کمرہ عدالت سے لاہور ہائی کورٹ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کے کیس میں شہباز شریف کمرہ عدالت میں موجود تھے، جہاں پر ان کی ضمانت خارج ہو گئی اور انہیں نیب ذرائع نے کمرہ عدالت سے حراست میں لے لیا ہے۔ ناظرین محترم، آپ کو تفصیلات سے آگاہ کروں، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار احمد نعیم اور جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل 2 رکنی بینچ اس کیس کی شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر سماعت کر رہا تھا، جس میں ان کی ضمانت خارج کر دی گئی ہے۔ چند دن پہلے نیب کے جو حکام تھے وہ جب شہباز شریف کو ان کی ماڈل ٹاؤن میں رہائش گاہ پر گرفتار کرنے کے لیے گئے تھے تو وہاں سے شہباز شریف پولیس کو چکمہ دے کر عدالت پہنچ گئے تھے اور وہاں پر جا کر انہوں نے اپنی ضمانت قبل از گرفتاری کروا لی تھی۔ لیکن اس وقت کے بعد سے لے کر 2 ڈی آئی جیز چینج ہوتے دیکھے ہم نے، سی سی پی او لاہور چینج ہوتے دیکھے، نہ صرف اس کے بعد ہم نے بہت سی تبدیلیاں ہوتی دیکھیں، شہباز شریف کی مختلف اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی دیکھیں۔ اس کے بعد یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شہباز شریف اپنی پاور کو دوبارہ ری اسرٹ کر رہے ہیں، لیکن تمام کھیل خراب اس وقت ہو گیا جب اے پی سی میں مریم نواز شریف کی ایک دبنگ سی انٹری ہوئی، نیب کے معاملات کے اندر مریم نواز کی انٹری ہوئی اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے ایک تقریر جڑ دی اور تمام اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ رگیت دیا۔ میں یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ تمام معاملات کے باوجود منی لانڈرنگ واحد ایک ایسا کیس ہے جس کے اندر ابھی کچھ ہی دنوں میں مزید سخت احکامات جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں۔ آج ہی کی ہیڈ لائن ہے کہ ایک کمیٹی جو کہ منی لانڈرنگ پر بھی کام کر رہی ہے، جس کے اندر ملٹری انٹیلیجنس کے اور آئی ایس آئی کے لوگ بھی موجود ہیں، جن کے پاس بہت سے اختیارات ہیں۔ اب ایسا ممکن نہیں ہے جس طرح جتنی دیر پاناما کیس میں لگے تھے اس سے زیادہ ٹائم لگ سکے، زیادہ دیر تک اداروں کو جو ہے وہ نہیں رکھا جا سکے گا پریشان۔ اور ناظرین محترم، میں آپ کو اس خبر کی بیک گراؤنڈ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم آپ کو مزید بھی آگاہ کرتے رہیں گے۔ انہی معاملات میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ شہباز شریف کے وکیل نے جو آج بھی ایڈوکیٹ اعظم نذیر تاڑر نے عدالت کے اندر جو آج بھی تفصیلات جمع کروائی تھیں، ماضی میں جو تاریخیں چل رہی تھیں اس کے اندر بھی انہوں نے یہی بات دوبارہ بار بار بتائی تھی کہ کتنے کام شہباز شریف نے کیے، ترقیاتی کام کیے، کیا کیا کچھ کیا، ان کے والد کتنے غریب آدمی تھے، انہوں نے کس طرح سے مل لگائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام تر تفصیلات جو ہیں اس سے آگاہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نون لیگ کے جو کارکنان ہیں وہ اشتعال میں ہیں، لاہور میں بہت سے جو ہے وہ مظاہرے کیے جا رہے ہیں اس گرفتاری کے خلاف، لیکن چونکہ یہ بھی شیخ رشید صاحب کی بھی یہاں پہ بات کر دوں کہ شیخ رشید صاحب چونکہ بہت دنوں سے یہ کہتے پائے جا رہے ہیں کہ نون لیگ اب شین لیگ ہونے جا رہی ہے، تو ان تمام معاملات میں اور ان تمام تناظر میں وہ ایجیٹیشن جس کا کہ ہمارے بہت سے سیاسی حلقے انتظار کر رہے ہوں گے، شاید وہ ہمیں دیکھنے میں نہ آئے، لیکن سیاسی طور پر ایک اور بنتی ہوئی جو کہیں گے ری اسٹرکچرنگ ہے وہ ہمیں ضرور نظر آئے گی، اور بہت سے معاملات میں ہمیں جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ اور بہت سی مختلف چالیں چلتے لوگ نظر آئیں گے۔ یہیں تک اسی تجزیے کے ساتھ مسعود چودھری کو اجازت دیجئے۔ مومنٹک نیوز کے لیے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور فالو کرتے رہیے۔ مزید تفصیلات اور اپڈیٹڈ نیوز کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔